السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کے اور میرے بیسٹ اسٹرالوجر ہیں۔ آپ ہمارے ولاگز دیکھتے ہیں، جو بھی علم کی بات ہوتی ہے یا زوڈیک سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے، جعفری صاحب کی ماشاءاللہ سے جو ریسرچ ہے وہ اس ریسرچ سے بتاتے ہیں آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں۔ آپ لوگوں کے سوال و جواب کے لیے علیحدہ سے ٹاپک بھی ہم کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ سر، یہ جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، آپ کسی سے پرومسز بھی کرتے ہیں لائف میں آ کے، اور جب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سامنے والا شخص، آپ پرومسز تو آپ نے کی ہیں، اس مطلب کوالٹی کا نہیں ہے اور آپ پرومس کر چکے ہیں، تو پھر وہ توڑتا بھی ہے بندہ، پیچھے بھی ہٹتا ہے، کیا وہ جھوٹا ہو جاتا ہے؟ سر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اب آپ نے وہ بڑا ٹیکنیکل سا سوال پوچھ لیا ہے، تو بات یہ ہے کہ زندگی میں ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ سامنے کھائی ہے اور آپ نے کہا کہ جی میں نے اسی راستے سے جانا ہے، جمپ لگا دیں گے۔ جمپ لگا دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سامنے سڑک بند ہے، راستہ بدل لیں، دوسرے راستے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں نا۔ بالکل۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف ضد میں، ایگو میں کہ جی میں نے کہہ دیا۔ تو بھائی جان، کائنات میں کوئی ایک شخص بھی سوائے رسالت مآب اور ان کے اہل بیت کے، یا وہ سارے لوگ جن کے اوپر اللہ نے اپنی خاص نظر ڈالی ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ امپرفیکشن ہر بندے میں بے شک۔ تو زندگی میں اپنے ریلیشنز کو ان کی پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا، بالکل، اپنی جو ہے وہ پرفیکشنز اور امپرفیکشنز کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا طاقت ہے۔ اب آپ نے جو ہے وہ کسی سے محبت کر لی اور آپ کو لگتا ہے کہ بس وہ وہی ہے، لیکن سامنے سے آپ کو بٹریلز مل رہی ہیں، تو پھر اگر تو فرض کیا، دیکھیں نا، سانپ کی اگر فطرت ہے ڈنگ مارنا، تو آپ اس کو ضرور پالیں گے کہ جی وہ ڈنگ مارے گا اور پھر آپ ٹیکے لگوائیں گے، پھر ڈنگ ماریں گے، تو آپ شہید ہی ہو جائیں گے نا۔ تو اپنی انرجی کو کسی اور طرف لگا لیں، اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یو ہیو ٹو چینج یور وے۔ اگر آپ اپنے راستے نہیں بدلیں گے تو آپ تو کھائی میں گر جائیں گے۔ تو آپ باقی کام کریں نا۔ آپ کی وجہ سے اگر کسی اور لوگ کا بھلا ہوتا ہے تو آپ اسی طرف ٹکریں مار کے اپنے آپ کی انرجی کو ضائع کر رہی ہیں، کسی اور کا بھلا کر دیں۔ بہت زبردست بات کی، اور یہ ہمارے معاشرے کا نا اس ٹائم سب سے بڑا ایک ٹینشن والا بنا ہوا ہے۔ بلکہ جعفری صاحب، آپ نے ایک کیلکولیشن دی تھی، آئی تھنک آف کیمرہ ہی بات ہوئی تھی ہماری، کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ جو 4 مہینے اس میں نہ کوئی رشتہ جوڑے، میں نہیں آن کیمرہ کی تھی، نہ کوئی رشتہ توڑنے، ٹائم بہت برا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا جو بیٹا ہے، ان کی بھی ڈیورس، اور بھی رشتے کافی لوگوں کے ٹوٹے ہیں۔ یہ ٹائم ایسا اصل میں یہ قدرت کی طرف سے ہوتی ہے۔ کچھ انرجیز میری مرضی سے، میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں، میری مرضی سے نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے۔ اب جو فصلیں جو ہیں وہ گرمیوں میں لگتی ہیں وہ سردیوں میں نہیں لگ سکتی، جو سردیوں میں لگتی ہیں وہ گرمیوں میں نہیں لگ سکتی۔ بہار میں جن پھولوں نے جو ہے وہ کھلنا ہے وہ خزاں میں نہیں کھل سکتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، آپ اس کو بدلنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ آپ اللہ کو ڈکٹیشنیں کیوں دیتے ہیں کہ یا اللہ چل تو کار ساز ہے، تو کر دے؟ تو اللہ آپ کے لیے کیوں بدلے؟ آپ کے لیے نیچر کا کیوں بدلے؟ آپ اللہ کے لیے اپنی ول کیوں نہیں سرنڈر کرتے؟ آپ مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، وہ کار ساز ہے، کر سکتا ہے، نہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ کر سکتا ہے۔ بالکل معجزے ہو سکتے ہیں، لیکن معجزے ہر بندے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں۔ اب آپ اللہ میاں سے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ ہائے انہیں چھੱਡ دیتا، ہائے اللہ میں نے واپس کر دے، تو بھائی اللہ کو اگر لگتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے خطرناک ہے تو وہ آپ کا فیصلہ لکھ دیتا ہے۔ بالکل۔ آپ ضد کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، میں بڑا بعض اوقات ایسی باتیں بھی کر جاتا ہوں جو لوگوں کو شاید عجیب سی لگتی ہیں۔ آپ نے اللہ سے کہا کہ جی ہائے اللہ میں نے پتر دے دے، ہائے اللہ میں نے پتر دے دے، پتر ہو گیا، اس تو بعد پتر نکل آیا غلط، پھر تسی دعاواں کر دو یا اللہ نو سیدھا کر دے۔ تو پہلے ہی نہیں سی منگنا، پہلے ہی اللہ نو کہہ دینا سی کہ یا اللہ جو تینوں ٹھیک لگتا کر دے۔ بالکل۔ وہ میں ایک فقیر کے پاس، بزرگ تھے، ان کے پاس کبھی کبھی جاتا ہوتا تو کہتے ہیں کہ پتر اللہ نو ڈکٹیشناں نہیں دئی دی ہوندی، اللہ کو کہتے ہیں اللہ تو مالک ہے، اللہ کو بہتر پتہ ہے نا اس نے آپ کے لیے کیا کرنا ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو کوئی ماں اپنے بچے کا غلط تو نہیں سوچ سکتی۔ اب ایک بچہ ہے جو کہتا ہے کہ جی میں نے سانپ سے ساتھ ہی کھیلنا ہے، تو ماں کبھی دے گی اس کو زہریلے سانپ سے کھیلنے کے لیے؟ اس کو دور کر دے گی، بچہ روتا رہے۔ بظاہر بچہ رو رہا ہے کہ ہائے میں نے امی نے نہیں دیتا، وہ ماں کو پتہ ہے نا کہ وہ زہریلا ناگ ہے، وہ نقصان دے گا، وہ اللہ دور کر دیتا ہے۔ آپ اس کو مانتے نہیں ہیں، آپ اللہ کی پھر کہتے ہیں جی ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ تو بھائی اللہ کو ماننے کا مطلب ہے سرنڈر یور ول انڈر دا گریٹسٹ ول آف گاڈ۔ کیا بات ہے۔
آپ کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں. دیکھیں میں دعا کا کانسیپٹ ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے, میں نے جتنی زندگی گزاری ہے, دعا کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ڈیل کرنا. اب دعا جو ہے وہ کیا ہے, جب کوئی کسی گھر جاتے ہیں, کوئی گفٹ لے کے جاتے ہیں, کوئی گفٹ لے کے جاتے ہیں, نہ لے کے جائیں تو آتے ہوئے کسی اس کے بچوں کو 500,000 دے آتے ہیں. تو اللہ کائنات کا مالک ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ اس کی مخلوق ہیں, تو مالک کی بارگاہ میں کمی جب جائیں گے تو کچھ تو لے کے جائیں گے نا. بس ضروری نہیں ہے اللہ کے لیول کا, اللہ کے لیول کا تو ہم جا ہی نہیں سکتے نا, اپنے لیول کا کچھ تو لے کے جائیں گے نا کہ مالک یہ میری طرف سے ہے. کوئی چلو سرداروں کے گھر کو کمی جاتا ہے تو وہ روٹی پکا کے لے جاتا ہے کہ مالک دانے تو تسی دیتے سن, لیکن ہے میں روٹی پکائی ہے, میرا دل کرتا ذرا ٹیسٹ کر کے دیکھو. بالکل بڑی زبردست. تو اللہ کی بارگاہ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ اپنا کچھ تو لے کے جائیں گے نا. بالکل. تو اللہ کے سامنے اپنی ویل کیوں نہیں لے کے جاتے؟ اللہ کی فطرت ہے کہ اس نے کسی کا احسان نہیں رکھنا. 1 روپیہ دیں گے 10 کر کے واپس کرے گا. بے شک. تو اپنی ویل, آپ کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے, نہ زندگی آپ کی, نہ رشتے آپ کے, نہ سانس آپ کا, نہ جسم آپ کا, نہ یہ زمین آپ کی سارا, لیکن آپ کے پاس ایک چیز اللہ نے آپ کو اپنی دی ہوئی ہے, وہ ہے آپ کی مرضی, آپ کی ویل. تو اپنی مرضی لے جا کے مالک کو کہیں کہ مالک ہے میری مرضی سی اے تیرے سامنے رکھی ہے, تو جان دے تیری مرضی. تو جو اللہ کائنات کی 1 روپیہ کسی کا نہیں رکھتا وہ آپ کی مرضی رکھ لے گا. اصل میں تو اخلاص کی گیم ہے, اللہ دے نال مخلص ہوندا ہی نہیں, ہوو گے تو کام چلے گا نا. تو جس دن آپ نے اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا سیکھ لیا, کائنات آپ کے سامنے سرنڈر کر دے گی, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. دعا تو بھائی جان دے دعا دا نام ہے, اپنا کچھ دے دیو اللہ کو, وہ دا کچھ کو لے لو. بالکل ایسا ہی ہے. تو دعا تو یہی ہے کہ کنیکشن کا نام ہے. زبردست. مانگنے کا اللہ ہمارا کوئی ہمارا پابند ہے کہ ہم نے اس سے مانگ لیا اور وہ دے دے گا؟ بھائی اس کی مرضی. ہم کون وہ کہ جی ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں اللہ دیتا نہیں, بھائی نہیں دینا, وہ دی مرضی, مالک ہے, اس کو پتہ کیا صحیح ہے کیا غلط, بہترین پتہ ہے. مطلب پھر وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا آپ کی قبول کر لیتا, پھر دعا تہاڈے گل پہ جاندی. انہیں ابھی بتایا کہ مینوں پتر دے, کرا لیا, خانے کا پہ جا کے کرا لیا, اللہ نے پتر دیتا, پتر وہ جہا نکل آیا, مڑ کے پھر بھستی ہوندی ہے سارے خاندان کے انہاں دی اولاد انج دی, انہاں دی اولاد ہے. اللہ کو بہتر پتہ ہے اس نے کیا کرنا. اس لیے اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ اعتدال والا رستہ. اللہ نو یہ بھی نہیں کہنا کہ مینوں تیرے نال بہت پیار ہے, پھر جس دن انہوں نے کہا نا آ جاؤ پھر پیارے ہو جاؤ, اس دن وہ بھی مسئلہ پہ جانا. بیلنس. کیا بات ہے شاہ جی, زبردست. میرا دل ہی نہیں کر رہا میں پروگرام وائنڈ اپ کروں, اور لوگ بھی اس ٹائم ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ یار باتیں آپ کرتے رہیں, سنتے رہیں آپ کو. میں جو مجھے آتا ہے نا, میں نے زندگی سے سیکھا پڑھا جتنا کہ اس نے, اللہ کی توفیق ہے, میرے پاس اپنا تو کچھ ہے نہیں. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ جب میرے کو اپنا ہے نا تو کھ نہ رہے. نہیں, اللہ تعالیٰ سب کچھ دے. جے اس کا ہے نا تو وہ رہ جائے, جب میرا ہے نا تو کھ نہ رہے. مینوں چاہیے ہی نہیں, میں مالک چاہیے بس, دیٹس اٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت سے لوگ دعائیں بھی دیتے ہیں, ان کی طرف سے بھی آپ کو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, زندگی صحت دے. آپ بہت اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھا کرے. ناظرین, سید حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیں اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.